السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پچھلے چند دنوں سے اسلام آباد کا موسم، سیاسی موسم کچھ خراب چل رہا تھا۔ چلو جی، آپ سیاسی موسم نہیں، جنرلی ویدر خراب تھا۔ میں نے موسم اور سیاسی موسم دونوں خراب تھے۔ چلے ابر آلود کوئی گل نہیں سر، دوست یار بیٹھے ہوتے چنگا رہتا ہے اس طرح۔ حالات خراب تھے، بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کوئی ایک نوٹیفیکیشن ہے جو پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے کو تعلقات میں دراڑے، کوئی ایک پیج پھٹ گیا، پیج دو مختلف ہو گئے، یہ بھی ممکن ہے کہ کتابیں ہی مختلف ہو جائیں۔ یہ گپ شپ اسلام آباد میں پچھلے 4-5 دن سے چل رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ 6 تاریخ کو نوٹیفیکیشن آیا بدھ والے دن، اور کچھ تبادلے کیے گئے عسکری قیادت کی جانب سے، اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن پینڈنگ تھا۔ یہ وہ نوٹیفیکیشن 2 پوسٹنگز یا اپوائنٹمنٹس ایسی ہیں فوج کی جو پی ایم کے نوٹیفیکیشن سے، یا جس کا فیصلہ پرائم منسٹر ہاؤس کرتا ہے، ایک آرمی چیف اور ایک ڈی جی آئی ایس آئی۔ اب وہ نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا تھا۔ اب بحث یہ شروع ہو گئی کہ کیا وجہ ہے، جو اسلام آباد اور پنڈی ہیں ان دونوں میں اختلاف کس بات پر ہے۔ یہ بڑی بحث چلتی رہی ہے پچھلے 4-5-6 دن سے۔ آج اس کو ایڈریس کیا فواد چودھری صاحب، جو ہمارے انفارمیشن منسٹر بھی ہیں اس گورنمنٹ کے۔ تقرر کیسے ہوگا پہلے یہ سنیں، انہوں نے کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ فوج کی عزت رکھی جائے گی، اور یہ نہ بھولیے گا کہ آج 12 اکتوبر ہے۔ اس کا ذرا ایک آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند سال پہلے، تقریباً 22 سال پہلے آج ہی کے دن ایک آرمی چیف کو ہٹایا گیا تھا، پرویز مشرف صاحب کو، اور ایک نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، جبکہ آرمی چیف اس وقت جو پرویز مشرف صاحب تھے ہوا میں تھے۔ جنرل ضیاء الدین صاحب کو آرمی چیف لگایا گیا تھا، لیکن یہ معاملہ زیادہ دیر چل نہیں سکا۔ اس کے بعد جمہوریت کے بارے میں بڑی باتیں ہوئی ہیں پاکستان میں کہ جمہوریت کیا آج مضبوط ہو گئی ہے، کمزور ہے کیا نہیں، یہ سارے پر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے فواد چودھری صاحب کو سنیں۔ جو کابینہ میں ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا، رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف بہت طویل نشست ہوئی۔ دونوں کا ایک دوسرے سے کلوز کوآپریشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک انتہائی قریبی رابطہ اور تعلق ہے، اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا، اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے۔ تمام قانونی طور کے اوپر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مکمل کر کے نئے ڈی جی آئی کی تقرری جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی۔ ریکوائرمنٹس پوری کر کے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری ہوگی، یہ بات انہوں نے کہا جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں۔ مسئلہ یہ کہ کون سی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوئی، مسئلہ پھنسا ہوا کہاں ہے۔ ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ روف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے سب سے پہلا وی لاگ اس کے اوپر آفیشیل آپ کا ہی آیا تھا۔ انفارمیشن منسٹر صاحب نے اس وقت آپ سے شاید گفتگو بھی کی تھی، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ذرا پولیٹیکل ویو بھی لیں گے اور 12 اکتوبر کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن روف صاحب معاملہ حل ہو گیا؟ میرا خیال ہے بریک تھرو ہوا ہے بھائی، جو تھوڑی سی میری انفارمیشن ہے کہ اگر اجازت ہے ایک انفارمیشن اور شیئر کر لیں۔ جی پلیز۔ آج سے 2 دن پہلے کچھ شٹل ڈپلومیسی ہوئی تھی حکومتی وزراء کی جانب سے، 2 وزراء پنڈی بھی گئے تھے، اس کے بعد پی ایم صاحب سے بھی آ کے ملے تھے، اور اس دن سے جب جس سے بھی بات ہوئی انہوں نے کہا جی مسئلہ پھنسا ہوا ہے، لیکن کوئی کہتا 80% حل ہو جائے گا، جی اگلے ہفتے میں ہو جائے گا۔ یہ گفتگو ہر جگہ یہی ہو رہی تھی جو دونوں فرما رہے تھے۔ 10% خود ہی کاٹ دیا، آپ کو 90% بتایا جی چلے 90% کر لیں یار، کوٹ صحیح کرتے ہیں، کوٹ صحیح کرنا چاہیے۔ ایک نے 90 کہا تھا نا، ایک نے کہا 70 کہا، میں نے ایوریج کر دیا ان دونوں کو۔ اب اس پہ خبر یہ ہے، اس کا مطلب میں آپ کی سورس تک پہنچ گیا ہوں۔ چلیں اس پہ خبر یہ ہے کہ میرا 2 بندے تھے، کنی کی لمبی سور سے کی ہے۔ اس پہ میرا خیال ہے نئے سرے سے یہ دوبارہ سارا پروسیس کیا جائے گا، اور نئی سمری جائے گی، نئے نام جائیں گے سر، اور انہی میں سے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے نا کو پک کریں گے۔ مطلب تو مختصراً سے تو یہ خبر آپ کو دی جا سکتی ہے۔ نام وہی ہوں گے یا بدل جائیں گے؟ نام میرے سے خیال ہے 3 نام جائیں گے سر، انہی میں سے پرائم منسٹر ول بی گیون اے چوائس کہ اس میں سے وہ کس کو ڈی جی آئی ایس لگانا چاہتے ہیں۔ ارشد صاحب خبر؟ ہاں، میرے خیال کلاسر صاحب اس سارے معاملے پہ لیڈ کر رہے ہیں، اور جس ویلاگ کا آپ نے ذکر کیا اس سٹوری پہ سب سے آگے روف کلاسر صاحب ہی ہیں۔ جتنا کمپریہنسو آرٹیکولیٹ ویلاگ تھا، سارے ایشوز قوم کے سامنے یہ لے کے آئے۔ میں ان کے تجزیے سے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ شاید ایک نئی سمری آپ بنا کے بھیجی جائے گی، 3 نام اس میں ہوں گے، اور اس میں جو ڈیزگنیٹڈ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ ندیم انجم، ان کا نام بھی شاید شامل ہوگا، اور اس سمری کو اپروو کر دیا جائے گا تھرو لیگل پروسیس۔ جو فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے
وہ سارے لیگل پوائنٹس اس میں کور کیے جائیں گے، اور یہ انڈرسٹینڈنگ شاید ہو چکی ہے، اور جس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک ٹیکنیکل لیکونہ تھا کسی وجہ سے، اس کو اوور کم کر لیا جائے گا، اور اس کا ایک لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو اس پہ آپ ہمارے ساتھ مصطفیٰ کھوکھر صاحب بھی ہیں، وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ مصطفیٰ ایمپیکس کیس تھا، جتنی تعیناتیاں ہوتی ہیں وفاقی حکومت کا، اس میں رول باقاعدہ طور پہ ڈیفائنڈ ہے، اور آپ کوئی بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کی باقاعدہ ایک سمری آتی ہے کیبنٹ کے سامنے، جس میں وفاقی وزراء اور پرائم منسٹر جو کیبنٹ ہے وہ اس کو اپروو کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے جو ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں عدیل راجہ صاحب، میں آپ کو کچھ خبر دیتا ہوں باقی اپنے پروگرام میں۔ انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد ہلال حسین، ہلال امتیاز ملٹری، ان سے چند سوالات ان کو بھیجے، اور وہ یہ سوالات تھے کہ جی منسٹری آف ڈیفنس نے کب سمری بھیجی تھی نئے DGISI کی فار اپوائنٹمنٹ؟ سیکرٹری ڈیفنس ہیں جن کو یہ سوال بھیجے گئے؟ جی، سیکرٹری ڈیفنس کو، منسٹر فار ڈیفنس کو بھی بھیجیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وزیر اعظم کے ترجمان کو بھی بھیجیں، وزیر اطلاعات کو بھی بھیجیں، DGISPR کو بھیجیں، کیبنٹ سیکرٹری کو بھی بھیجیں۔ آپ کو پتہ ہے عدیل راجہ جب کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ سارے اینگلز کور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جواب آیا کہ نہیں آئے تھے؟ ایک جواب آیا ہے جس میں کافی انفارمیشن ہے، وہ جواب جو ہے میں رات 10 بجے چلاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ جو اپوائنٹمنٹس اور پروموشنز ISPR کی جانب سے کی گئی، اور کہا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم تاریخ اس پہ بتائیں گے مجھے کیا ہے؟ 6 تاریخ اکتوبر 6 2021، آج 12 ہو گئی، آج 12 ہوگی۔ چلیں، ایک اگر اناؤنسمنٹ آ گئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں جی رول آف لا اس پہ فالو نہیں کیا، اس پہ پروسیجرز فالو نہیں ہوئے، بھائی انفارمیشن منسٹر تو یہ کہہ رہے ہیں نا پروسیجر فالو نہیں ہوئے، اور اس میں اگر آپ نے فردر ریفرنس لینا ہے مصطفیٰ ایمپیکس کیس کے علاوہ، کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 39 آف 2019 جو چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے تھی، اس میں بھی آپ کو باقاعدہ منسٹری آف ڈیفنس کی سمریز کا ذکر ملتا ہے کہ پہلی سمری، دوسری سمری، پھر سمری چینج ہوئی، کس طرح وہ سارا پروسیس ہو کے وہ ایکسٹینشن ہوا۔ یہ نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر صاحب کے سگنیچر سے ایشو ہوا تھا، وچ بیکیم کنٹینشیس، اور پھر سپریم کورٹ نے اس کو کہا، پھر اس پہ قانون سازی بھی ہوئی، اور اس میں ذکر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ آرم فورسز ریز کرتی ہیں، سپریم کمانڈر، اور ساری چیزیں اس فیصلے میں ڈسکسڈ ہیں۔ تو اگر یہ والا فالو آپ نے رول کرنے تھے اور اگر وہاں سے آ گیا تو آج 12 اکتوبر ہے، 6 دن میں یہ لیگل لیکیونز کور اپ ہو کے ڈیفنس منسٹری اس پہ کام کر سکتی تھی باقاعدہ طور پہ، کیونکہ اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ جو ہے کہ سرونگ DGISI از آلسو اے لیفٹیننٹ جنرل، جو کہ کمانڈ میں آتے ہیں چیف آف دا آرمی اسٹاف کے، تو یہ میوچولی مسئلہ جو ہے بڑے آرام سے حل ہو سکتا تھا۔ لیکن آتے تو ہیں، لیکن اپوائنٹمنٹ وزیر اعظم پاکستان کرتے ہیں، یہ واحد اپوائنٹمنٹ ہے آؤٹ سائڈ آف چیف آف آرمی اسٹاف، جو کہ اپوائنٹمنٹ پی ایم صاحب خود کرتے ہیں۔ بالکل، جب یہ ڈفرنس ہے، یہ واقعی جہاں آپ کہہ رہے ہیں کمانڈ کے نیچے آتے ہیں، لیکن فیصلہ پھر بھی پرائم منسٹر پاکستان نے کرنا ہے۔ سر، پریزیڈنٹ نے بھی آئین پاکستان کے مطابق جتنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور 18th امینڈمنٹ میں تو مزید اختیارات پرائم منسٹر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے دیے تھے، وہ سمری جاتی ہے ٹو دا سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز، اپرووڈ بائی دا پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ ان پٹ کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کی، جس کے بعد یہ سارا کام ہوتا ہے۔ تو ٹیکنیکلی چیف آف دا آرمی اسٹاف اور تمام اپوائنٹمنٹس وفاقی حکومت کرتی ہے، تو وہ والے پروسیس، لیکن میرا اس میں ٹرانسفرز وفاقی حکومت نہیں کرتی ہے، یہ فوج کا انٹرنل معاملہ بھی ہے، کیونکہ ہی از اے سرونگ لیفٹیننٹ جنرل۔ تو اگر 6 کو انہوں نے کر دیا تھا اور آپ کو تھا کہ یار، تو آپ دوبارہ کہتے ہیں یار سمری بھیج کے لیٹس گیٹ اوور دس۔ لیکن پھر کیوں نہیں ہوا؟ وہ تو اتنا اوورلی سمپلیفائی کر رہے ہیں جی، 6 کو ہوا تھا، 6 دن گزر گئے۔ میں آتا ہوں آپ کے پاس، ذرا تھوڑا جا خبریت اس کی نکال لیں تھوڑی سی۔ شروع میں تو ملاقات بھی نہیں ہو رہی تھی، آپ بھی آخر کل رات کو ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات ہوئی ہے نا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ملاقات تھی، اس میں 2.5 گھنٹے کا اجلاس چلتا ہے۔ اچھا، اس میں کیا کیا ہوا ارشد صاحب بتائیے ذرا۔ اس میں میرا خیال ہے جو پریس ریلیز آیا تھا افغانستان کے حوالے سے، آپ نہیں بتائے گا؟ نہیں، یہ اپنے پروگرام میں نہیں بتائے گا، یہ اپنے پروگرام میں نہیں بتائے گا۔ خلاصہ صاحب جو ہے نا وہ کرتے ہیں، تو مجھے تو وہاں تک نہ ایکسس ہے۔ آپ ایک دم گارڈڈ ہو گئے، الرٹ ہو گئے۔ نہیں، اس کی آپ بتائیں۔ اجازت ہی نہیں، اس تو زیادہ اجازت نہیں ہے، پر چلتے ہیں اس کے آگے بات کرتے ہیں۔ لیکن رؤوف صاحب، یہ معاملہ تو پھنس گیا تھا، بالکل پھنسا رہا ہے، اور یہ شٹلنگ بھی، جیسے میں کہہ رہا ہوں، شٹلنگ بھی ہوئی ہے، کچھ معاملات طے بھی ہوئے بیچ میں، ابھی بھی معاملہ طے نہیں ہوا پر سے، اس میں بھی ابھی سارے کہہ رہے ہیں امید ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابھی بھی ifs and buts ہیں، ڈیفینیٹلی ابھی سمری بننی ہے، کون سے نام آپ نے ڈالنے ہیں، پھر عمران خان صاحب کو اس میں ایک اپنا فیوریٹ بندہ کون سا ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہوگا نا پاکستان کو، اس کے سب سے میجر جو اس کی انٹرسٹ ہوتی ہے، یا آرمی کے اندر جو اس کا کلاؤڈ ہو سکتا ہے، تھوڑا سا انفلوئنس آگے رکھ سکتا ہے یا لابی ہو سکتی ہے، وہ ہمیشہ DGISI ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ملتا بھی ہے، بریفنگ بھی کرتا ہے، سیکورٹی پہ، اسٹریٹجک انٹرسٹ، پولیٹیکل ایشوز، وہ چیف کی مرضی کے بغیر بھی مل سکتا ہے پرائم منسٹر، ڈیفینیٹلی، کیونکہ کمز انڈر دی پرویو آف دی پرائم منسٹر، اس کو ایکسیس ہوتی ہے، ان کے پاس ایکسیس ہوتی ہے، وہ براہ راست ملتے بھی ہیں۔
باقی سب کو جانے اور ملنے کے لیے چیف کی اجازت کی ضرورت ہے. اور پھر آپ کو پرائم منسٹر جو ہے ان کے پاس بہت سارا ایک آپ کیسے لیوریج آ جاتا ہے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے DGISI جو ہیں وہ بڑے کلوز ہو گئے تھے پرائم منسٹر کے, جس کی وجہ سے پرابلم بھی ہوئے تھے, پولیٹیکل سویلین ہوئے تھے. ان کو آپ کو یاد, خواجہ ضیاء الدین بٹ صاحب 12 اکتوبر والے آج والے تھے, کہ وہ نواز شریف صاحب کے اتنے قریب ہو گئے تھے کہ میاں صاحب نے پورا آرمی چیف جو ہے انہوں نے سائیک کر کے انہیں DGISI کو لگا دیا تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا ظہیر الاسلام صاحب کا دیکھنے ان کی کنفرنٹریشن ہو گئی تھی پرائم منسٹر کے ساتھ. سو کہیں پہ لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ جو ہے نا ان میں آ کے پرائم منسٹر میں اور DGISI میں, یہ بڑا اہم ہے. کوئی بھی پرائم منسٹر ہوگا وہ بڑا سوچ سمجھ کے وہ DGISI لگائے گا. وہ آ کے آرمی چیف یا آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے اور ان کی بات کو سیریس بھی لیا جاتا ہے, مشاورت ہونی چاہیے ان کی, اس میں ہوتی بھی ہے. لیکن کوئی بھی پرائم منسٹر آئے گا, بینظیر بھٹو صاحب آئے تھے, انہوں نے حالانکہ جنرل کلو کو لگا دیا, ریٹائر ایک آرمی کا ایک بندہ لے کے, حالانکہ بالکل نئی تھی 88 میں ٹوٹل اس میں نیو تھی, انہیں تو حکومت کو پتہ ہی نہیں تھا زیادہ, پھر بھی انہوں نے اپنا بندہ لگانے کی آگے کوشش کی. اور اس وقت میرا جناب حمید گل صاحب کو ہٹا کے انہوں نے ملتان بھیج دیا تھا وغیرہ وغیرہ. سو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جس طرح کا ریئیکشن دیا ہے, میرا خیال ہے اب اس کی توقع نہیں آئے یہ ہو رہی تھی جو ارشد بات کہہ رہے تھے, اس سے بڑی خبر بنی ہے, اس سے بڑی سٹوری, کیونکہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب کے خان صاحب جو ہیں تو جناب ان کی کیا جرات, تو وہی والے مجال, ان کی کیا مجال جی, جو جہاں سے کوئی اور چلا رہا ہے جی, کوئی اور چلا رہا ہے. مطلب ایک اچھا یہ امپریشن کو ہم نے نہیں کریٹ کیا, یہ ذہن میں رکھیں, پھر ہمارے پہ تھوپ دیں گے, میڈیا کا کام ہے یہ انہوں نے خود کیا. کیونکہ خان صاحب نے ہر دفعہ کہا جناب کہ آرمی چیف کی ملاقاتیں فلاں سے ہوئی ہیں, مجھ سے پوچھ کے کی, اپوزیشن سے ملتے ہیں مجھ کے پوچھ کے ملتے ہیں, انہوں نے کہا میڈیا سے ملتے ہیں مجھ سے پوچھ کے ملتے ہیں, بزنس مینوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں مجھ سے پوچھ کے ملتے ہیں. آپ نے ساری پاور جب ڈیلیگیٹ کر دی تھی آرمی چیف کو, اور خود خان صاحب نے کی ہوئی ہیں, آپ نے ہر اہم اس پہ میٹر پہ, آپ نے گلگت بلتستان کا مسئلہ تھا, آپ نے آرمی چیف صاحب وہ آئیں گے, DGISI آئیں گے, وہ ملاقاتیں کریں گے, لا بنائیں گے. آپ نے ہر گورنمنٹ کا ایسا دھرنا یہاں پر ہوا, جب فیض آباد کا دھرنا تھا اس کو بھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے آرمی چیف کو کہا جی آپ حل کریں. یہ ویکنس, اب یہ وہ ویکنس ہے جس کے پاس سویلین ہوتے ہیں, اور ہمارے اور آپ جیسے لوگ پھر مار بھی کھاتے ہیں. ونس اٹس دی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے کام کروانے, آل انسٹیٹیوشنز آف دی اسٹیٹ اصل گل ہن دسے گا. کیا کہتے ہیں پرائیویٹلی جب ہم بیٹھتے ہیں, راجہ دیل اس کا گواہ ہے, اس وقت کہتے ہیں پرائیویٹ میٹنگ نہ کوٹ کریں یار, دیکھیں میری بات سنیں, زیادتی نہ کریں, یہ زیادتی نہ کریں, پرائیویٹ میٹنگ پرائیویٹ, یہ نہیں ہونا, لیکن کوٹ کر لیں. اس وقت ارشد کا یہ سٹانس ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, حکومت ہے, آپ اپنے مسائل خود حل کریں, جو کہ ٹھیک کہہ رہا ہوتے ہیں. آپ اس وقت ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی ہیلپ جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ڈیفائنڈ ہے آرٹیکل 243 آف دا کانسٹیٹیوشن, اس میں افواج پاکستان حصہ ہے حکومت کا. سر پولیٹیکل ایشوز میں تو نہیں ہے نا. پارلیمنٹ ان کے دور میں آ کے جنرل پاشا نے اس وقت آ کے بریفنگ دی تھی, جنرل کیانی نے دی تھی, آ کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں, وہ تو آن انویٹیشن آتے ہیں. آرمی چیف کا یہ کام تو نہیں ہے نا کہ وہ جا کے پولیٹیشین سے GHQ میں ملاقاتیں کریں, وہ آرمی میس میں ملاقاتیں کریں, ISI میس میں ملاقاتیں کریں, یہ آرمی چیف کا نہیں ہے. ہاں DGISI کا ہو سکتا ہے کہ ذوالفقار انٹرسٹ اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات آ رہے ہوں گے, لیکن بریف اگر کرنا, دیکھیں کئی دفعہ جب پارلیمنٹ میں انڈیا کا معاملہ ہوا تو تمام لیڈرشپ کو بلا کے بریف کیا گیا تھا کہ انڈیا کے ساتھ جو جہاز گرائے تھے ہم نے انڈیا کے, کہ کیا ہو سکتا ہے اس میں, کیا کیا ہونا چاہیے. دو چیزیں, سیکیورٹی ان پٹ تو ان کی طرف سے آئے گی. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر بریف کرنا ہے کسی کو آن حالات جو کہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے تو پارلیمنٹ میں کریں. سر آپ کے پاس ہے نا فورم. سر دیکھیں ایک فورم وہ ہے کہ جہاں لارجر بریفنگ آپ دے سکتے ہیں. سیاسی حالات ہیں. کاشف عباسی صاحب, آپ ماشاءاللہ قائد اعظم یونیورسٹی سے, ایک اچھی یونیورسٹی سے, اچھے ڈپارٹمنٹ سے, IR میں اچھے نمبروں سے آپ نے پڑھا ہوا ہے. جو پولیٹیکل سیکیورٹی ہے, پولیٹیکل سیکیورٹی, وہ پولیٹیکل سیکیورٹی ڈومین سے آؤٹ ہو جاتی ہے. پولیٹیکل سیکیورٹی کیا ہوتی ہے؟ میں تو آپ سے زندگی میں پہلی دفعہ تک یہ پولیٹیکل سیکیورٹی جو آپ کے حالات, پولیٹیکل سیکیورٹی بہت وائٹل ہے کہ جناب آپ کے ملک کے سیاسی حالات جو ہیں وہ انتشار کا شکار نہ ہو. پولیٹیکل سٹیبلٹی کی جب آپ بار بار بات کرتے ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو جو باہر کی قوتیں ہیں وہ ملک میں آ کے انتشار نہیں پھیلا سکتی, اور اگر آپ کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو آپ کے ملک میں بہت ویکیوم ہوگا جس کو کہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں. آپ نے تو یہ پڑھی ہوئی ہے ساری چیزیں, بائی نوئنگ کہ پولیٹیکل سیکیورٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ نے تو یہ پڑھی ہوئی ہے کاشف صاحب ساری چیزیں ہوتی ہے. پتہ ہے ارشد جب UK پڑھنے گیا ڈسٹنکشن کے ساتھ اس نے تھیسس کیا ہوا, لہذا بحث کرنا ذرا مشکل کام ہے اس کے ساتھ. سر میں آئی ٹیک مائی ورڈز بیک. مجھے ایک بات بتائیں, ایک چیز بار بار کہی گئی, اور یہ پاکستان میں ہوتا کیا, ایوری بڈی شوڈ فیس سیف فیس. ہمیں یہ نہ ہو کہ کوئی امبیرس ایک انسٹیٹیوشن دوسرے کو یا ایک دوسرے کو کرے. اس کیس میں ممکن ہے, اور یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن بہتر ہوتا ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو امبیرس اینی ون. جو بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, اٹس بیٹر ٹو ریزالو تھنگز ایمیکیبل طریقے سے. ہو جائے گا اس میں, میرے خیال آپ جو سائڈ سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. میرے خیال سے امبیرسمنٹ تو ہو گئی آلریڈی. بالکل درست انہوں نے ارشد بھائی نے وہ ساری نوٹیفیکیشنز وغیرہ پڑھ کے سنایا, اور اب جو
خبر جو انہوں نے دی. ہمیشہ ہم رؤف کلاسرا بھائی کے وی لاگ سے بہت سی خبریں حاصل کرتے ہیں, پروگرام سے بھی, کہ اگر نئی سمری آ رہی ہے تو پھر ایک ذہن میں ایک لیجیٹیمیٹ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر 6 اکتوبر کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ کدھر گیا؟ از اٹ withdrawn? It has no legal basis. It means that it has no legal basis کہ اگر سمری نئے سرے سے تیار ہو رہی ہے تو 6 اکتوبر والا جو نوٹیفیکیشن ہے جس میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کا ذکر ہے کہ انہیں DGISI بنایا گیا, تو اس کا مطلب ہے کیا وہ وائڈ ہے؟ تو یہ ایک سوال تو فوراً کھڑا ہو گیا. اور ایک ISPR کا ایشو کیا ہوا نوٹیفیکیشن اب کیونکہ نئی سمری آ رہی ہے, as I understand it has no legal basis now. I don't know if it's a new summary but it's been put up again because summary ایک دفعہ اس میں alter کر کے اسی summary کو میرے خیال آگے whatever the procedure, the point that I'm trying to make is کہ 6 اکتوبر والا جو نوٹیفیکیشن ہے جو ISPR نے ایشو کیا تھا اس کی کیا لیگل بیسس رہی؟ کچھ نہیں رہی نا. سو embarrassment تو کریٹ ہو گئی, امبیرسمنٹ تو کریٹ ہوگی. میں اس ساری جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں اگر آپ مجھے صرف 2 لمحے کے لیے اجازت دیں کہ دیکھیے ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہے اور اس آئیڈیل انوائرمنٹ میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشنل رولز تک محدود رہنا چاہیے. اگر ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل رولز تک محدود رہیں تو پھر یہ چیزیں اس طرح کی پیدا ہوتی ہی نہیں ہیں. بلاول صاحب نے ایک دفعہ بڑا خوبصورت جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ جو ایک ٹرو سولجر ہے وہ تو 3 B's میں بلانگ کرتا ہے, دا بارڈر, دا بیٹل فیلڈ اینڈ دا بیرکس. یہ جو سویلین زندگی ہے جہاں پر آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہو اپنی جان نچھاور کرنے کا, تو اس کے اندر انڈلجنس جو ہے دیٹس بینیتھ اے ٹرو سولجر. لیکن ہمارا ایک پیکیولر ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے جس میں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, کچھ لاز بھی لگے. اب گزارش یہ ہے کہ ان مخصوص حالات میں میرا پولیٹیکل کامنٹ تو اس کے اوپر یہ ہوگا کہ آئیڈیل انوائرمنٹ ٹھیک ہے ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم بنانا ریپبلک بن جائیں. افغانستان آپ کے ساتھ کتنی گمبھیر صورت ہے اس وقت. پوری دنیا اس وقت جو امریکن جو وہاں پر وہ جو بل پیش کیا گیا, ہمارے IMF, FATF, ریجنل جو صورتحال ہے, تو پاکستان از ان فوکس. میں یہ دوپہر کو بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں حالات ہمارے, دیکھیں ہم اتنے پھنسے ہوئے ہیں اس وقت انٹرنیشنلی, اور ہم ایک نوٹیفیکیشن اور کاشف بھائی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی ہے, اسٹاک مارکیٹس کریش کر رہی ہیں صرف اس لیے کہ ہم صرف ایک فرنٹ پہ نہیں پھنسے ہوئے, ہم اکنامک فرنٹ پہ بھی پھنسے ہوئے. ابھی IMF ہے, FATF کا فرنٹ ہے, ہماری افغانستان امریکن صاحب سے بات کرنے کو تیار نہیں. آپ نے دیکھا ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جو انڈیا میں بیٹھ کے, اب اس صورتحال میں یہ انوائرمنٹ ہے اور اس انوائرمنٹ میں ہم یہ طے نہیں کر پا رہے کہ جی کہ ہمارا جو انٹیلیجنس سروسز کا جو ہیڈ ہوگا وہ کون ہوگا. جی کس نے مس ہینڈل کیا؟ گورنمنٹ نے, اور میرے خیال سے دونوں اطراف سے مس ہینڈل ہوا ہے. نہیں, ایک پہلا جواب تھا پیپلز پارٹی کا کہ گورنمنٹ نے, اور اس کے بعد سڈنلی ریئلائز کہ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفائن. یو ریئلی تھنک گورنمنٹ, سو گورنمنٹ شوڈ ہیو جو نوٹیفائی آرمی چیف نے کیا, آپ کا خیال ہے گورنمنٹ کو اس کو, اگر تو سوال جی کیا گورنمنٹ کو اس کو نوٹیفائی کر دینا چاہیے تھا؟ گزارش یہ ہے کہ اول تو میں کم از کم قاصر ہوں آج تک یہ بات سمجھنے میں کہ صحیح پروسیجر ہے کیا. نام بھیجتے ہیں, دیکھیں نا پرائم منسٹر اپوائنٹ, اس کے اوپر ہم نے 2-3 آراء سنی ہوئی ہیں. اچھا ابھی قانون میں رائے کے اوپر نہ جائے نا, قانون تو قانون ہے نا, لکھی ہوئی چیز تو لکھی ہوئی قانون سامنے لائیے. قانون نکالیے کہ DGISI کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی. اچھا میں اس کا اگر آپ اب مجھے صرف دیکھیں, اگر اب یہ بات کی کریکشن آ گئی ہے کہ ایک اور ایک سمری جائے گی, پی ایم صاحب کو نام دیے جائیں گے, PM صاحب پارٹی نہیں اس کے جواب. اچھا مجھے اب اگر صرف ایک لمحے کے لیے اجازت دیجیے ذرا اس کی تو پوچھ لینا کہ قانون کیا ہے. سر قانون ایک تو پیپلز پارٹی نے ایئر مارشل ذوالفقار کی رپورٹ تھی پرٹیننگ ٹو ISI اینڈ ریفارمز, آپ کو یاد ہوگا محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں فرسٹ ٹینیور میں یہ بنی تھی رپورٹ, اور اس میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں. پھر رحمان ملک صاحب نے بھی ایک موو کی تھی جو کہ ریجیکٹ ہو گیا. جو قانون ہے اسپیسیفک اس حوالے سے جس کے تحت ISI بنی, دیٹ واز ٹو این ایگزیکٹو آرڈر آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان. جس طرح را کے آگے رولز آف بزنس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ ڈیلیبریٹلی ویگ رکھے گئے کہ اس میں آپ کو مارجن آف مینیور بہت زیادہ. لیکن اپوائنٹمنٹ میں کوئی ایمبیگوٹی ہے اس میں لیگل پوائنٹ مصطفیٰ کھوکر صاحب اچھے وکیل ہیں, بتا سکتے ہیں کہ جو آپ ایگزیکٹو اتھارٹی ریز کر رہی ہے انسٹیٹیوشن, اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے رولز ہیں, ونس دا ایگزیکٹو اتھارٹی ریسٹ ود دا پرائم منسٹر آف پاکستان, ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان. اف ہی از ریزنگ این آرگنائزیشن which can be جس دور میں ریز ہوئی اور وہی چلا آ رہا ہے نوٹیفیکیشن اس حوالے سے, سو بائی پریکٹس, بائی ٹریڈیشن, کسٹم,
یہ والا کام پرائم منسٹر آف پاکستان کرتے آئے ہیں اور منسٹری آف ڈیفنس نہیں کرتی. منسٹری آف ڈیفنس موو کرتی ہے. اب جو آپ نے پہلا سوال اٹھایا تھا دیٹ از آلسو ویلڈ کہ ISPR نے جو یہ ایشو کیا ہے اس کی لیگل ویلیڈیٹی کیا ہے میرے خیال سے, اور اس میں ٹیکنیکل ایک چیز آ جاتی ہے کہ جو ابھی نومینیشنز ہوئی ہیں دے آر آل سرونگ جنرلز آف پاکستان آرمی who are governed by Pakistan Army Act and they are under the command of General Qamar Javed Bajwa who is the incumbent chief of the army staff and they are bound to follow whatever instructions are given. جو بھی آرمی چیف ان کو انسٹرکشنز دیں گے وہ انہوں نے فالو کرنی ہے because he's a serving اب وہ کہتے ہیں کہ آپ جا کے جوائن کریں this can't happen. نہیں, اب یہاں پہ وہ لیگل آ جاتا ہے نا کوشچن جہاں سے کہ دوبارہ سمری کی بات چیز چل رہی ہے کہ ایز سرونگ لیفٹیننٹ جنرل آف پاکستان آرمی ان کی ڈیزگنیشن انہوں نے کر دی یو گو اینڈ جوائن ایز کور کمانڈر پشاور. ٹھیک ہے, یو آر کور کمانڈر کراچی, آپ آئیں اور آپ آ کے ایز DG ISI. اگر پرائم منسٹر صاحب کو یہ والی چیز پہلے تو ڈسکس ہو جانی چاہیے تھی اور اس کے بعد یہ ساری کاروائی ہوتی تو زیادہ مناسب طریقہ تھا. آج میری اطلاع ہے کہ جو کابینہ میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شاید پرائم منسٹر کے نالج میں لائے بغیر یہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے. اب یہ کنفرمیشن فردر میں بریک پہ جا رہا ہوں. ایک ایک سوال ون لائنر جواب چاہیے مجھے تینوں سے. آپ کے خیال میں غلطی کسی ایکسپلینیشن بریک کے بعد دوں گا. دیکھیں میں اس میں پہلے میں آپ کو میرے خیال سے غلطی دونوں اطراف صاحب آپ کے خیال میں ایک ان کی میرا خیال وربل انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی جو میری اطلاع ہے. میں چلے اطلاع شیئر کر لیتا ہوں کہ پہلے یہ ڈسکشنز ہوتی رہی ہے کہ کون آپ کا آرمی چیف ہے گا. آرمی چیف نے جو جا کے انہوں نے وہاں پہ اناؤنسمنٹ کی وہ نہ اسی پہ DG ISI پہ آرمی چیف صاحب نے جو جا کے اناؤنسمنٹ کی ہے وہ وربل انڈرسٹینڈنگ پہ کی ہے. عمران خان صاحب نے بعد میں یہ کہا جو پروسیس فالو کیا جانا تھا کہ سمری آنی تھی, نام آنے تھے, میں نے اس کو آگے سائن کرنا تھا, سگنیچر کرنا تھا, وہ پروسیس نہیں ہوا. اس سے یہ تصور کیا ہے آپ لوگ. لیکن کیا میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کہا گیا تھا مزید نام بھیجیں, وہی ہے نا کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی, آپ کی سمری نہیں آئی تھی نا. سو خان صاحب کو کسی نے یہ کہا ہے کہ حضور آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے زبانی جو چیزیں طے کر لی ہیں یہ زبانی کلامی نہ کریں, بہتر ہوتا ہے کہ آپ کی اتھارٹی سینٹر میں ہی ہو رہی ہے. آپ کے سامنے پورا پروسیس جو ارشد نے بھی آپ کو ایکسپلین کیا پورا تفصیل کے ساتھ. اس کے سر میں بریک کے بجانے سے بریک کے بعد میں صرف ایک قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. صرف ایک بات صرف اتنی عرض کر دوں کہ دیکھیں جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوئی اس وقت بھی یہ بات جب سامنے آئی کہ قانون ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا اعتزاز صاحب کا کیا کہنا تھا, ضرورت نہیں ہے شاہد خاقان عباسی, کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہے. پھر سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی نا اس کے اوپر اور پھر پارلیمنٹ نے لیجسلیٹ کیا. سپریم کورٹ مصطفیٰ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ چیزیں میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو ارشد بھائی نے بھی لفظ استعمال کیا کہ اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کی کچھ چیزوں پہ رکھی گئی. آج تک مجھے تو نہیں ہے کلیئرٹی کہ یہ پرائم منسٹر نے اپوائنٹ کرنا ہے, 3 نام جائیں گے, سمری منسٹری آف ڈیفنس موو کرے گا تو پرائم منسٹر ایگزیکٹو اتھارٹی تو باہر تو اور پرائم منسٹر کے پاس ہے. کسی غلطی ایک جملے میں سر غلطی کا جواب میں اگر آپ 30 سیکنڈ دیں سید منصور علی شاہ آنریبل جسٹس سپریم کورٹ ہمارے پاس ارشد شریف سے مانگ رہا ہوں, کیا ہمارے ہاں حکومت قانون کی ہے یا شخصیات کی حکومت ہے؟ ڈو وی ہیو اے فنڈامنٹل کوسچن آف رول آف لا, از اے گورنمنٹ آف لاز اور آف مین؟ اس کا اگر آپ مجھے جواب دے دیں تو آپ کو غلطی مطلب ہے گورنمنٹ ٹھیک ہے, کیا گورنمنٹ ٹھیک کر رہی ہے, اس کا جواب آپ دے دیں. میں جواب آپ سے آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ صحیح کر رہی ہے تو ایز اینکر میں آپ سے کیوں ڈس ایگری کروں گا. اچھا چلو اس پہ بریک کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز, انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس, بہت سی چیزیں جس پر بڑی بحث چل رہی ہے. تو میں ذرا اجازت دیں اب اس طرف سے شروع کرتا ہوں. ارشد صاحب ایک جملے میں اگر بتا سکیں 30 سیکنڈ کی بجائے غلطی کس کی ہے اس سارے میں, آپ کی کیا چیز؟ نا تو جواب سوال نہیں سمجھ آئے گا, میں پھر دوبارہ کہہ دوں غلطی کس کی, ویئر ڈو یو تھنک کدھر غلط ہوا ہے اس ساری کی؟ میرے خیال سے جس کو کہتے ہیں چند جذباتی لوگ ہوتے ہیں, اوور انتھیوزیاسٹک لوگ ہوتے ہیں, اور اس میں تو 2 ہی ہیں ان میں سے اوور انتھیوزیازم میں یس باس والا جو کلچر ہے کہ یس سر ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو وہاں پہ جو رولز قوانین ہیں جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس بھی ہیں دے شوڈ ہیو بین فالوڈ, اور یہ سادہ مسئلہ نہ ہوتا. اور RPM صاحب نے بھی جو کابینہ میں بتایا ہے کہ جناب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو وہ اسی انڈرسٹینڈنگ پہ کہ اب اکارڈنگ ٹو دا رول جو انفارمیشن منسٹر نے بھی کہا ہے وہ سمری آ جائے گی. میرے سوال کا جواب نہیں دیا, سوال کا جواب اتنا تفصیل کے ساتھ دیا, تفصیل زیادہ ہے جواب کوئی نہیں. صاحب ارشد صاحب نے دسنا کوئی نہیں کہ غلطی کی دی, آپ کو غلطی اس میں دونوں سائڈوں کی نظر آ رہی ہے. آپ کو مصطفیٰ بھائی نے صحیح کہا ہے بالکل کہ دونوں سائڈوں کی غلطی ہے. اس کو اگین کیونکہ ہم وہاں پہ موجود نہیں ہے نا, یا تو ہمارے سامنے دونوں کی پکچر اور چیزیں ہوں. اس میں ایک آپ بھی ابھی بات کر رہے تھے, ہم بھی کر رہے تھے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ وربل ہوئی ہے ان کی. ماضی میں بھی یہ کچھ ہوتا تھا کہ وربل انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی, وہ جا کے اناؤنس کرتے تھے, پرائم منسٹر اس پہ آبجیکٹ نہیں کرتے تھے.
اب کی دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آبجیکٹ کیا ہے کہ پروسیس فالو نہیں کیا. لیکن صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اگر وربل انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوتی تو پھر تو دو لوگ تھے نا ادھر. پھر میرا نہیں خیال کہ جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ جو آ کے اسے پرائم منسٹر سے بغیر بات کیے وہ جا کے اناؤنس کر دیں گے. میرا خیال باجوہ صاحب جو ہے اس طرح کا کام بالکل نہیں کریں گے. انہوں نے پلیس بائی دا بک بالکل نہیں, بالکل انہوں نے بات کی ہے. میری کسی سے بات ہوئی ہے کوئی اگین حکومت کے بندے سے ہوئی ہے, انہوں نے کہا جناب کہ یہاں پہ وربل ڈسکشنز ہو رہی تھی, یہ ہوئی ہے. انہوں نے پرائم منسٹر سے بات کی ہے باجوہ صاحب نے, لیکن بھی رہو صاحب کے ڈسکشنز ہوئی ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہوا ہو. نہیں فیصلہ اگین اگر ممکن ہے پرائم منسٹر آ کے انتظار کر رہے ہوں کہ میرے پاس کوئی سمری آئے گی, 3 نام ہوں گے, پھر میں دیکھوں گا, دوبارہ کنسلٹیشن کروں گا. لہٰذا ممکن ہے کہ پرائم منسٹر اس کا پروسیس کا ویٹ کر رہے ہوں. یہ کام ایسے ان کا پرنسپل سیکریٹری کا بھی ہوتا ہے سم ٹائم, کہ پرنسپل سیکریٹری ہمیشہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ کون سا پروسیس ہے, ہم نے اس کو کس طریقے کا فالو کرنا ہے, اور اسی لیے انہیں کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے. سو اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, ایک تو ڈیفینس منسٹری کے کھاتے میں پڑنی چاہیے, پرنسپل سیکریٹری صاحب کو بتانا چاہیے تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کو, اور ممکن ہے انہوں نے بعد میں بتایا جس کی وجہ سے سارے ایشوز ہوئے ہیں. یا پرائم منسٹر آف پاکستان کا سیکنڈ تھاٹ ہے جناب کہ جو نام ان کے سامنے آیا ہے ان کو پسند نہیں تھا, یا پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ جنرل فیض کو ہٹایا جائے, جو کہ وہ بات بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے 6 مہینے کے جنرل فیض جو ہیں ان کو نہ ہٹایا جائے. حکومتی وزراء تو کھلم کھلا یہ بات وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. سو عمران خان صاحب کی اگر ان کو یہاں ریزرویشن تھیں کہ آپ ان کو نہ ہٹائیں تو یہ کنوے اس وقت ان کو کر دینی چاہیے تھی جناب باجوہ صاحب کو, جب کنسلٹیشن وربل ہو رہی تھی کہ آپ نے جنرل فیض کو نہیں ہٹانا, اگر ہٹانا ہوگا تو میوچل کنسنٹ کے ساتھ ہٹائیں گے. اب اس کے بعد کس کی غلطی آپ جا کے دیکھتے ہیں, آپ اور میں تو پن پوائنٹ میرا خیال ہے کوئی ایک آ کے کہتے ہیں نا پوائنٹ بلینک ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے خان صاحب کی غلطی ہے یا وہاں سے ان کے چیف صاحب کی غلطی, کیونکہ اب اس پورے پروسیس میں صرف 2 لوگ شامل ہیں, وہ آپس میں ملتے ہیں, وہ بیٹھ کے کنسلٹیشن کرتے ہیں. ہاں یہ پرائم منسٹر پاکستان کی بات میں اس پہ سپورٹ ان کو کرنے کو تیار ہوں, جو ہمیں کرنی بھی چاہیے, کہ پروسیس اگر نہیں پورا کیا گیا, سمری نہیں ہے, نام نہیں ہے, اور اس پہ بیٹھ کے پرائم منسٹر پاکستان کو ایک اپنا مائنڈ اپلائی کرنے کی اگر ان کو وہاں پہ آپ نے ان کو سپیس نہیں دی, جو ان کی پاورز ہیں, جو ان کو پاورز اگر ان کو پوری انہوں نے یوز نہیں کی, تو میرا خیال ایز اے سویلین کے طور پر ایک پولیٹیکل پرائم منسٹر ہے, ان کو یہ سپیس ملنی چاہیے تھے, وہ فیصلہ کرتے. ہو سکتا نام وہی آتا, لیکن آپ کو اس کو بلیک اینڈ وائٹ جو نہیں لایا گیا, میرا خیال پرائم منسٹر کا یہ سٹانس یہاں تک ٹھیک ہے کہ یہ باتیں وائٹ اینڈ بلیک میں ہونی چاہیے. بالکل یہ بلیک اینڈ وائٹ, اور کچھ پریروگیٹیوز پرائم منسٹر پاکستان کے قانونی طور پر قانونی طور پہ اپوائنٹمنٹ انہوں نے کرنی ہے, تو اس پہ آپ مجھے لگتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں جو کہتے ہیں نا کہ غلطی دونوں سائڈ کی ہے. ہاں تو یہ کنفیوژن کس وجہ سے کریٹ ہوئی, لیکن اینڈ آف دا ڈے ایک چیز طے ہے کہ یہ پی ایم ہاؤس کا یا پرائم منسٹر صاحب کا فیصلہ ہے کہ کس کو اپوائنٹ کرنا. عامر ڈوگر صاحب, میں بتا دوں, عامر ڈوگر صاحب نے ایک پروگرام میں بھی کہا ہے کہ جو چیف وپ بھی ہیں حکومتی پارٹی کے پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا کہ اچھے سپاہی ہیں جنرل ندیم جن کو اپوائنٹ کیا گیا, لیکن پرائم منسٹر صاحب کنٹینیو کروانا چاہتے تھے افغانستان کی وجہ سے کہ برقرار رہیں کچھ ماہ کیبنٹ میں شاید یہ گفتگو, اور یہ گفتگو انہوں نے خیال کیبنٹ کی ہے. تو سو پرائم منسٹر کا مائنڈ شاید شروع سے یہ تھا کہ جنرل فیض کنٹینیو کریں, اور اسی وجہ سے یہ جو اپوائنٹمنٹ اب نہیں ہوئی اس وجہ سے شاید نہیں ہوئی. میرا پھر دیکھنا اب ایک پیج تھیری کدھر گئی, نہیں ایک پیج کو تو آپ فی الحال ذرا سائڈ پہ رکھیں. ایک پیج تو ہر آرمی چیف کا ہر الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے وہ ہیئرنگز دیکھی جو ابھی امریکن جنرلز کی ہوئیں, ان کی کنگریشنل ہیئرنگز جو تھیں, اور اس میں پن پوائنٹڈلی ریپبلکن سینیٹرز تھے, انہوں نے حملہ کیا جنرل ملی کے اوپر, اور انہیں کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ کے پریزیڈنٹ نے یہ فورسی نہیں کیا تھا. انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کو کانٹراڈکٹ نہیں کیا چین آف کمانڈ میں. تو جو ایک پیج ہے وہ تو ہر کسی کے ساتھ ہونا چاہیے. I cannot say sir, اس نے کوئی اس طرح کا جواب دیا مجھے یاد ہے. اچھا اب گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو میں پھر دوبارہ کہوں گا, میرا سوال تو یہ ہے بطور ایک پاکستانی, سوال یہ ہے کہ میرے ملک کے سب سے 2 اہم لوگ وزیر اعظم اور آرمی چیف مل بیٹھتے ہیں, ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں, اور بڑی لمبی ان کی میٹنگ چلتی ہے, اور اس میٹنگ سے جب وہ نکلتے ہیں ISPR ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرتا ہے پاسٹ پریکٹس کی طرح, اور اس کے بعد یہ سارا غبار کھڑا ہو جاتا ہے. تو اگر میرے ملک کے سب سے 2 طاقتور ترین اشخاص بیٹھ کے یہ طے نہیں کر سکتے ان حالات میں کہ جن حالات میں پاکستان کو ملٹیپل فرنٹس پہ چیلنج ہے, تو پھر میں کیا توقع رکھوں کہ میرا ملک محفوظ ہاتھوں میں. دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس وقت ہم ایک بڑے کٹھن دور سے گزر رہے ہیں. ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے, چین ہمارے ساتھ سوالات, افغانستان پھٹنے کو تیار ہے, افغانستان تیار ہے, ہماری اکانومی فری فال میں ہے, IMF کے ساتھ آپ کی نیگوسیشن چل رہی ہے, پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, FATF کی تلوار ہم پہ لٹکی ہوئی ہے. یہ کوئی غیر we can't get an appointment right, اور ہم یہ کام نہیں کر پا رہے.
میں تو یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے ملک کے 2 طاقتور ترین افراد ہیں، میں اور میرے ہم سب کی جو حفاظت ہے، ہم سب کا جو مستقبل ہے، ان افراد کے ساتھ جڑا ہے. اور جو میں جب پوچھنے لگا تھا کہ زیادہ طاقتور کون ہے، میں نے کہا پوائنٹ ریز کیا ہے مصطفیٰ صاحب نے. اور اس میں اگر آپ چیف آف دا آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن والا جو نوٹیفیکیشن تھا منسٹری آف ڈیفنس کی سمری، جو کہ سپریم کورٹ مجھے لگتا ہے آپ کے آج کے پروگرام میں یہ فیصلہ پورا پڑھ کے مینشنڈ ہے، اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن بھی پہلی دفعہ میں صحیح نہیں ہو سکا تھا. ہاں وہ بھی صحیح نہیں ہو سکا تھا. تو دیکھیے ہم یہ کس طرح ریاست کو چلا رہے ہیں. اس ریاست کے جو طور طریقے نوٹیفیکیشن کس نے بنایا تھا کہ سپریم منسٹری آف کورٹ ڈیفنس نے بنائے تھے نا، پہلا نوٹیفیکیشن وڈرال، نوٹیفیکیشن ایشوڈ. چلے یہ بتائیں کہ اس میں کتنے پرنٹ نکلے تھے اس نوٹیفیکیشن؟ میرے خیال 4-5 پرنٹ نکلے تھے، اور اس کے بعد پوری ٹیم آ کے پی ایم آفس بیٹھی تھی اور سارا کچھ. اور اس میں ایک بڑا مزے کا کمنٹ تھا کہ یار میں تو آج تک ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی نہیں گیا، تم لوگوں نے مجھے جا کے سپریم کورٹ کے آگے ڈال دیا. اور دیکھیں اس میں کاشف بھائی اس کو اس نظر سے بھی دیکھیں، اس کے پھر آبویسلی میں بطور سیاستدان، آپ تو آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آبجیکٹیولی اس سے انالیسس کرتے ہیں. ایک انالیسس ہوتا ہے جو ایک سیاستدان بھی اپنے اندر کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ نوٹیفیکیشن 6 اکتوبر کا، اب اس کی مجھے نہیں پتا کہ کیا قانونی حیثیت ہے. اگر نئی اسمبلی نے جانا ہے تو اس کی پھر کوئی قانونی حیثیت رہی ہی نہیں، نمبر 1. اچھا اب اگر اس کی قانونی حیثیت نہیں رہی تو آپ اس کو بیوروکریٹک لینگویج میں جو مرضی کہہ دیں، لیکن اس کا سیاسی معنی یہ ہے، سیاسی معنی اس کا یہ ہے، پولیٹیکل امپلیکیشنز اس کی یہ ہیں کہ جو اتھارٹی ہے آرمی چیف کی وہ انڈرمائن ہو گئی ہے. تو آرمی چیف کی آئی ایس پی آر نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا. آئی تھاٹ اس آئی ایس پی آر کے نوٹیفیکیشن سے پرائم منسٹر کی اتھارٹی انڈرمائن ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں آرمی چیف کی اتھارٹی انڈرمائن. دیکھیں نا ہمارے ملک میں دونوں طرف یہ بڑا ویلڈ والی بات کون سی ہے؟ دیکھیں اگر ایک اختیار پرائم منسٹر کا ہے، وہ اتھارٹی آف پرائم منسٹر کی انڈرمائن. یہ تو پاسٹ پریکٹس پہ ایشو ہے. سرونگ لیفٹیننٹ جنرلز بھی ہیں نا، تو وہاں پہ آرمی چیف کی بھی اتھارٹی آ جاتی ہے. اور نوٹیفیکیشنز جو اگر آئی ایس پی آر کا ہے تو وزیر اعظم کا یہ والا بھی آپ دیکھ آئیے ویسے معافی یہ والا تو دیکھ لینا، اس کو نل اینڈ وائڈ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا تھا، دستخط ہوئے تھے وزیر اعظم کے. اچھا آئی ایس پی آر کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا ویسے؟ معافی چاہتا ہوں. پریس ریلیز، اب اب یہی ایک پریس ریلیز ماضی میں بھی آئی تھی نا جی، ہمارے سامنے وہ موجود ہے. دیکھیں تاریخ کو بھی سامنے کانٹیکسٹ میں رکھیں. روح صاحب، every action has a consequence. These actions have bigger consequences. ویسے choices کے بارے میں کہا جاتا ہے choices have consequences. This is a choice also, by the way. Definitely. This is a choice not to issue a notification is also a choice. Definitely, sir. It's an action کہہ لیں، choice کہہ لیں، یہ سارے اور ان کے نتائج ہوتے ہیں. اس طرح کی چیزوں کے سیاسی نتائج بھی ہوتے ہیں. کیا نتیجہ؟ آپ کو 2-3 میں سے مثالیں دوں. بڑے خوبصورت سوال ہے آپ کا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ بڑے لوگ آپس میں لڑتے ہوتے ہیں کہ بڑی چیزوں پہ نہیں ہوتے. مطلب بات ہے ایکو صاحب بریک لیں، بریک کے بعد یہ اسی کے اوپر کیونکہ بریک بنتی تھی. ویسے اس کے بعد جو میں 2-3 باتیں بتانے والا تھا بریک بنتی تھی اس کے بعد. نہیں آپ بالکل بریک کے بعد بتائیے. ٹھیک، مجھے تھوڑی پتا، میں دماغ تھوڑی پڑھ سکتا ہوں کہ آپ کیا کہنے لگے ہیں. مجھے تو یہ پتا ہے کہ وہ کہہ رہا پیچھے کان میں بریک لے لو. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کیا سیاسی نتائج نکل سکتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے آج کہا ایک پیج پر ہیں، مثالی تعلقات ہیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. وہ کہتے ہیں اب جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے ایکشنز کے کانسیکوینسز، ہر چیز کے نتائج ہوتے ہیں. اس کا ایک آپ جو اس بریک پہ چھوڑ گئے تھے، ایک مثال دیتا ہوں سر میں، اور بھی دی جا سکتے، ٹائم تھوڑا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ایک اس کے کور کمانڈر تھے کوئٹہ کے، جنرل ان کا ٹی پی نام تھا، طارق پرویز. یہ بھائی تھے جنرل نادر پرویز اور انہیں کو ہوا تھا تو اس سے پہلے ان کو ہٹا دیا گیا تھا، لیکن واپس اپنے آفس چلے گئے تھے جس دن 12 اکتوبر کا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ میں پوسٹڈ تھے. نہیں وہ کیسے ہٹے تھے وہ خبر ہے، جہاں سے سارے مسئلے شروع ہوئے تھے. ان دنوں میں کارگل ملاقات کرنے آئے تھے، وہ جہاز لے کر نواز شریف صاحب سے ملنے آ گئے. انہوں نے خفیہ ملاقات کی تھی اور آرمی چیف سے انہوں نے اجازت نہیں لی تھی. اس کے بعد اور اس آرمی چیف سے نہیں لی تھی جو خود خفیہ ملاقات کرنے آئے تھے. جنہوں نے آگے خفیہ ملاقات، منگلا کے کور کمانڈر تھے مشرف صاحب، ان کو بلایا گیا، خفیہ طور پر آئے تھے یہاں پر اور نواز شریف صاحب ملاقات. اور علی کلی صاحب کو انہوں نے آرمی چیف نہیں بننے دے رہے تھے. اور اس لیے جناب مشرف کو پتا تھا نواز شریف صاحب جب کسی کو خفیہ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. سو انہوں نے جنرل ٹی پی کو بلایا تھا اور ٹی پی صاحب جو ہیں ان کی ملاقات کی خبر وہ آؤٹ ہو گئی تھی، جس پہ انہوں نے جناب مشرف صاحب نے ان کو سیک کر دیا تھا. اور آپ کو ایک بات، جس دن کو ہوا وہ واپس انہوں نے جا کے اپنے آفس چلے گئے. اچھا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، آپ اس کو کر دیتے، ڈسپلن آپ کے اندر آرمی میں رہتی. اگلے دن ایک اخبار میں، اردو اخبار میں باقاعدہ خبر چھپائی گئی تھی، سنگل کالم، کہ جنرل ٹی پی کو اس لیے برطرف کیا گیا ہے کیونکہ اس نے نواز شریف سے خفیہ ملاقات کی تھی، اور یہ خبر وہیں پنڈی سے لگوائی گئی تھی. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس خبر سے آ کے ناراض ہوئے تھے، وچ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو دا آؤسٹر آف یہ جناب مشرف کے. یہ ہمیں بلٹل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک آپ نے اس کو آ کے
आके जनरल को हटा दें मुझसे मुलाकात में, मैसेज क्या दे रहे हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बाज़ दफ़ा जो हमें छोटी लगे, छोटी वन कैनल, एक आपकी वन कॉलम ही खबर थी ना छोटी सी, आपके इर्द गिर्द जो क्राउड बैठा होता है वो फिर आपको थोड़ा सा इन्फ्लेट करते हैं, आपकी ईगो को। जहांगीर करामत, जनरल जहांगीर करामत, जेके का देख लें सर, वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी क्या नाम है उसका, मैंने कहा था कमेटी बनानी चाहिए और उसके ऊपर, और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने बनाई, जहन में रखे हैं, फिर इन्होंने बनाई भी सही, और वो कमेटी इनके 5 सालों में चलती भी रही, जिसके लिए जनरल जेके को इन्होंने इस्तीफा लिया था जिसकी वजह से। अच्छा साहब, कॉन्सिक्वेंस? अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेज आप तारीख से अगर सबक सीखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने गालिबन रहमान मलिक साहब के अंडर ISI करने की कोशिश की थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री, और विद इन आवर्स उनको वो विड्रॉ करना पड़ा था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जनरल कल्लू को लगाया था एंड ही वाज ब्लॉक्ड आउट। नवाज शरीफ साहब ने ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को लगाया था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट फिर फारिग भी हुई थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को लगाया था आउट ऑफ लव या जो भी आप कह लें, और उसके बाद उनकी हुकूमत भी आज के दिन 12 अक्टूबर के दिन चली गई थी। तो ये 3 मिसालें कुछ क्लासेस साहब ने दे दी थी। तो डरा रहे हो? डरा नहीं रहे, तारीख के सबक बता तो मैंने क्या तारीख का सबक है, पंगा ना करना। देखिए, तारीख का सबक तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आर्मी चीफ का जो ऑफिस है पाकिस्तान में वो बहुत स्ट्रांग होता है, और अगर वो अपनी करनी पे आ जाए वो ऑफिस, तो वो फिर बहुत सी चीज़ों को, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमारे तारीख का ये हिस्सा रहा है। माजी की मिसालें इन्होंने कोट की हैं, अंडरमाइन तो हुई है अथॉरिटी जनरल बाजवा की। इसमें तो मैं तो बतौर सियासतदान देखता हूं। देखें, इससे पहले का एक और वाकया है, मीडिया के जरिए हमें पता चला कि 4-5 वजीरों को उन्होंने, देखें 4-5 वजीरों को उन्होंने बुलाया, और 4-5 वजीरों को उन्होंने बुलाकर उन्होंने कहा कि एक शख्स को, एक वजीर आला को तब्दील करें कि मामला ठीक नहीं चल रहे। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो कंसिस्टेंटली जो अथॉरिटी है, जो उन्होंने एक्सरसाइज करने की कोशिश आखिरी सवाल मेरे ज़हन में आ गया कि इसी आर्गुमेंट की वजह से उन्होंने कहा वजीर आला, क्योंकि एक व्यू रहा है बहुत जगहों पे कि वजीर आला नहीं होना चाहिए। बिलावल साहब बार बार कठपुतली कहते हैं, डू यू नाउ थिंक कठपुतली? नो, ऑफ कोर्स ही स्टिल। देखें, अब मैं ये समझता हूं कि वो इस अपॉइंटमेंट के ऊपर कंट्रोल क्यों चाहते हैं वजीर आजम। वो कोई सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग तो नहीं लड़ रहे, वो कंट्रोल इसलिए चाहते हैं कि वो इसी के जरिए, कठपुतली का मतलब होता है कंट्रोल किसी और के हाथ में। मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि ये तो एक जो झेली इदारा है उसके सरबराह की वो है ना, तो उसमें वो कंट्रोल वजीर आजम किस लिए चाहते हैं उस इदारे के ऊपर। बट आई थिंक वी कैन कोट, अब मेरा वक्त खत्म हो गया, पिछले 3 महीने में ये तीसरा वाकया है 4-6 महीने में तकरीबन, जिसमें PM ऑफिस ने उधर की बात मानने से इनकार किया। देखिए, करेक्ट अर्शद साहब, एक सेकंड, मैं जरा इंफॉर्मेशन वाले। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।